پلانے کی وجہ سے لوگ اس کو معبود ماننے لگے. یہ بڑی حیرت والی بات ہے. یہ میں حیرت والی اس لیے کہہ رہا ہوں, اچھا یہ حیرت والی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عرب جو تھے وہ بہت مہمان نواز تھے, بڑے مہمان نواز تھے عرب جتنے تھے. تو جب وہ عرب مہمان نواز تھے تو یہ جتنی باتیں ہیں کہ مہمان نوازی, یہ تو سارے عربوں کے اندر تھی. جب یہ سارے عربوں کے اندر یہ باتیں تھیں تو صرف لات کے ستو پلانے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کیوں مان لیا گیا, کیوں مان لیا گیا, خدا کیوں مان لیا گیا, معبود کیوں مان لیا گیا. معاف کیجیے کہ میں وہ حوالہ ساتھ نکال رہا ہوں. اس کو کیوں مان لیا گیا؟ اس کے لیے میں ایک آپ کو دلچسپ بات سناؤں کہ عرب کا سب سے بڑا سخی, بہت بڑا سخی, وہ تھا حاتم طائی. اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا تھا, کیا اس کا نام لیتے ہیں, ان کا تھا بڑا تھا, یہ سخی تھا اتنا بڑا, یہ اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کی سخاوت جو تھی وہ پورے عرب میں مشہور تھی. اور آگے علامہ ابن عسقلانی نے اس کے واقعہ لکھا ہے کہ یہ قبر مرنے کے بعد بھی سخاوت کیا کرتا تھا, تو مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے سخاوت کا فیض تھا. سبحان اللہ. مرنے کے بعد حاتم طائی کا فیض جاری ہو تو شرک قریب بھی نہیں پھٹکتا, اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کائنات کے سردار سید الانبیاء امام المرسلین کا فیض مانے, ان کی قبر کا فیض مانے تو شرک آ جاتا ہے. یہ باتیں میں آگے چل کر اسی شرک اور قبور کے موضوع میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا, اور یہ حاتم طائی کا واقعہ بھی میں تفصیل سے باحوالہ بیان کروں گا اس وقت کہ قبروں سے فیض ملتا ہے. یہ آگے چل کر انشاءاللہ اس پر کئی پروگرام میں کرنے والا ہوں اس کی رحمت سے. آج میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بنانا تھا بت, کسی بندے کو اس کی قبر پر جانا تھا, تو حاتم طائی کی قبر پر وہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ حاتم طائی تو اس سے بھی بڑا سخی تھا, یہ تو بیچارہ صرف ستو پلاتا تھا. اب یہ میرے سامنے عرض القرآن ہے, وہ کہتے ہیں کہ لات کا نام نبتی کتابات میں ایلا کی صورت میں ملا ہے, اور یہ لات کیا چیز ہے اس کی بڑی انہوں نے تفسیر یہ لکھی ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو ان کو ستو پلایا کرتا تھا. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ مستشرقین اللہ, یہ لفظ چاہیے کہ اللہ اور اللات کے ایک ہی لفظ کی دو صورتیں ہیں. اللہ مذکر دیوتا کے لیے قریش میں مستعمل تھا, تو اللہ اور لات اس لفظ میں اللہ کی قریش نے تانیث بنائی تھی. تو قریش جو تھے انہوں نے تانیث بنائی تھی, اللہ کے لفظ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خدائی کی گئی ہے سعودیہ کے اندر, اس کے اندر سے جو پرانے کتبات نکلے ہیں ان میں بھی یہی بات ثابت ہوئی ہے. تو اب سبحان اللہ اس کا حقیقت کچھ اور اس کا معنی جو تھا وہ کچھ اور لے لیا گیا, کیونکہ اس کے اندر سے ایک قول مل گیا. تو یہ میں عرض یہ کرنا چاہتا, بیان یہ کر رہا ہوں کہ جہاں قبر کا لفظ آتا ہے وہاں تمام اقوال کو بیگ کے پیچھے پھینک کر اس سے شرک کا لفظ نکال لیا جاتا ہے. اب اسی صفحے کے اوپر دوسری کتاب التوحید کے اندر ایک دوسری روایت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اللہم لا تجل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجل قبری واسا نہیں یعبد, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں, اگر قبروں کی عبادت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں یہ دعا ہی کیوں فرماتے کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ یہ اس کی عبادت کی جائے. اس کا پہلا تو صرف ایک میں عرض کر دوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی تو اب تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر شرک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہاں جو اتنے محافظ پہرے دار کھڑے کیے جو شرک کی دن رات رٹیں لگا رہے ہیں, اس کی تو پھر ضرورت ہی نہیں رہتی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی, اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے
کہ قبر پر شرک سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ہاں یہ بات جو ہے کہ اگر وہ نہیں تھی شرک قبروں پر نہیں ہوتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کیوں فرمائی؟ ہاں اس کی بات یہ بات ایک علمی بات ہے، اس پر میں بات عرض کرتا ہوں. ویسے تو سر صرف اتنی بات اگر سوچ لی جائے نا کہ وہ قبروں کو نہیں ماننے والے تھے، وہ قبروں پر شرک نہیں ہوتا تھا. اب اس کو پھر ارشاد کیوں فرمایا؟ اس وجہ کو بیان کرنے سے پہلے میں اس روایت پر جو ہمارے شبہ ڈالنے والے ہیں ان کے ساتھ جو میرا ایک شکوہ ہے وہ شکوہ پہلے میں عرض کر دوں. معلوم نہیں یہ بات دنیا میں کہاں کہاں پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نور ٹی وی کو سلامت رکھے اور قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کو اللہ سلامت رکھے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور معلوم نہیں یہ کہاں تک بات لوگ سن رہے ہیں، اور کوئی علمی ذوق رکھنے والا بندہ کوئی بات سن لے تو ممکن ہے کہ وہ اس روایت کے اوپر مزید کام کر لے. یہ روایت شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ لکھی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس پر ذرا محدثین کے کچھ اقوال سن لیں. انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے نہیں صحیح کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. اب علامہ ذہبی نے اس کے اوپر جو کامنٹس کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا راوی ہے محمد بن ایوب بن مہران، تو وہ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے. آگے وہ کہتے ہیں قال ابو حاتم ضعیف وقال ابن حبان کانا یدع الحدیث، وہ حدیثیں گڑا کرتا تھا، اپنی طرف سے وہ حدیثیں بنا لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. آگے امام ابن حبان کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو کہ شیخ یدع الحدیث یہ علی مالک، یہ وہ شخص تھا کہ جو امام مالک کی طرف حدیثیں گھڑ گھڑ کے ایسے ہی منسوب کیا کرتا تھا. اور آگے وہ کہتے ہیں محدثین کی طرف ساری حدیثیں گڑ کر بیان کیا کرتا تھا. تو اس سے اس کے راوی کی پتہ چلا. امام ابن حبان نے کہا، امام ابو حاتم نے کہا کہ لا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یہ رسول کی حدیث نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہے، یہ راوی گڑنے والوں نے یہ حضور کی طرف منسوب کر دی ہے. اللہ اکبر. آگے حافظ ابن رجب نے بھی یہی کہا. اور سب سے بڑی بات اس کے تمام طرق کے اوپر جو بحث ہوئی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. البانی نے ایک کتاب لکھی ہے تحذیر المساجد، اس کے میں حوالے آگے چل کر دوں گا. وہ تحذیر المساجد کے اوپر انہوں نے یہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قبروں کے پاس مسجدیں نہیں بنانی چاہیے، یہ قبروں سے پرہیز کرنا چاہیے، مسجدیں وہاں نہ ہوں، قبروں کے اندر مسجد نہ ہوں کیونکہ یہاں سے شرک پھیلتا ہے. تو وہ کتاب ان کی تحذیر المساجد کے نام سے بڑی معروف کتاب ہے. وہ اس کتاب کے اندر اس کے حاشیے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو کہ اس جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی جو آتا ہے نا جس کا نام ہے عمر بن محمد، تو وہ کہتے ہیں یہ عمر بن محمد کے بارے میں کئی لوگوں کو شبہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ صحیح روایتیں بیان کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں سن لو، لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ یہ صحیح روایتیں بیان کرتا ہے لیکن یہ نہیں. وہ کہتے ہیں قال ابن عبد البر فی ھذا نظر، ابن عبد البر نے جو کہا ہے اس کے اندر یہ نظر ہے، دیکھ لیں. اور حافظ ابن رجب نے فی الفتح، ان کی ایک کتاب ہے فتح الباری حافظ ابن رجب کی، ان کی بھی ایک فتح الباری ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ بے اسناد فی نظر، اس کی سند میں نظر ہے، یعنی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے. علامہ البانی کہتے ہیں اس کی سند میں نظر ہے، یہ روایت سرے سے درست ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی روایت ہوتی نا ہماری ہم نے پیش کی ہوتی تو پہلے سوال آتا کیا یہ اس میں آئی ہے، اس کے اندر بخاری کے اندر آئی ہے، مسلم کے اندر آئی ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تو جب ہماری باری ہوتی ہے تو ساری جر و تعدیل کی کتابیں کھل جاتی ہیں. وہ دو فاول مترکین امام بخاری کی بھی آ جاتی ہے، ابن حجر اسقلانی کی بھی تہذیب و تہذیب آ جاتی ہے، ذہبی کی کتابیں آ جاتی ہیں، مزی کی کتابیں آ جاتی ہیں، ابن حبان کی کتابیں آ جاتی ہیں. لیکن جب کتاب التوحید کے اندر اس روایت کو لکھا اور علامہ ابن تیمیہ نے خود مختلف جگہ پر فتاوے کے اندر اس کو لکھا، اقتضاء صراط المستقیم کے اندر لکھا، قاعدہ جلیلہ کے اندر لکھا، علامہ ابن تیمیہ نے تو بار بار سے روایت کا ذکر کیا. لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ پورے فتاوے کے اندر
درجنوں نے سینکڑوں بار اس حدیث کا ذکر کیا، مگر کہیں ذکر نہیں کیا کہ لوگوں یہ روایت ضعیف ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سرکار کا فرمان نہیں ہے، کہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ جرح نہیں کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کا وہ راوی جو ہے منکر الحدیث ہے، امام ابو حاتم کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے، دارقطنی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے۔ تو یہ ساری اس کے اوپر ایک بڑی محدثانہ